قرآن میں ایک لفظ بھی بدل سکوں میری مجال نہیں ہے. میں ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میرا کام تو یہ ہے کہ جو وحی آئے اس کا اتباع کروں. تو ہم محمد کا اتباع کریں، محمد وحی الہی کا اتباع کرے. میرے جملے کو یاد رکھنا، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی. سن رہے ہو بھائی؟ یہی تو لانا تھا بھائی. اگر رسالت پہ اختلاف نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی مقام رسالت کی وضاحت کی؟ بھائی یہی تو منزل ہے اختلاف کی. ہم گناہ کریں، ثواب کریں، اچھا کریں، برا کریں، ہمارا عمل ٹھیک ہے نا، لیکن رسول کا عمل وحی الہی. طے ہو گئی بات. ہم جھوٹ بولیں، سچ بولیں، ہنسی کی بات کریں، غمی کی بات کریں، یہ ہمارا مزاج ہے. رسول کا ہر قول وحی الہی. تم پوچھو گے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 53واں سورہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا. وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی. بھائی توجہ رہے، میں یا بولنے میں گناہ کرتا ہوں یا کرنے میں گناہ کرتا ہوں، اس کا کرنا بھی وحی الہی، اس کا بولنا بھی وحی الہی. جس کی پوری زندگی وحی الہی ہو اس میں غفلت اور ہذیان کہاں سے تلاش کرو گے؟ آج میرے ساتھ بہت آرام سے چل رہا. اچھا تو رسول جو کرے وہ وحی الہی، رسول جو کہے وہ وحی الہی. بس ٹھیک ہے نا. اب اس میں نہ غفلت ہوگی، نہ سہو ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہذیان ہوگا، نہ کسی لفظش کا شائبہ ہوگا، نہ کسی خطا کا امکان ہوگا. ٹھیک ہے نا. جو کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر یاد کرو سورہ یونس، میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی. یعنی لفظ بدل دوں تاکہ یہ نوجوان دوست جو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں ان تک آج کا ایک پیغام پہنچ جائے. رسول جو کرے وہ وحی الہی. ٹھیک ہے نا. لفظ بدل رہا ہوں. رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. رسول کا کرنا نہیں بھائی. اب میں وہ جملہ جو نوجوانوں تک منتقل کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ جملہ تو ہدیہ کر دوں. رسول نے ہاتھ سے اٹھایا، عمل کیا، زبان سے کہا من کن تو مولا ہو، قول دے دیا. تو اب تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ رسول نے علی کو مولا بنا دیا. ابھی ہم نے طے کیا جو کہے وہ اللہ نے کہا، جو کرے وہ اللہ نے کیا. رسول نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا. اور اللہ نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. رسول اتباع کرے وحی الہی کا، ٹھیک. ہم اتباع کریں رسول کا. یہ طے ہو گیا. اب اگر رسول چلا جائے، دیکھو آج میں کچھ آیتیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور وہ آیتیں گن کے ذہن میں رکھ لینا. اب اگر رسول چلا جائے تو کیا اجماع کے ذریعے رسول کی جگہ پور کر دیں، شورا کے ذریعے کریں، کسی کو لا کے بٹھا دیں؟ نہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور آیت کا نشان 108. خدا کی قسم جا کے دیکھنا، اس آیت مبارکہ کو جا کے دیکھنا. قل، اس آیت کا آغاز بھی قل سے ہے. قل کے معنی کہہ دے. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی، یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی توجہ رہے. محمد قدم رکھتا جائے دین بنتا جائے. رحمت للعالمین بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ ہے وہ نازک منزل جہاں اپنے سارے سننے والوں کو لے کے آ گیا. رسول کے بعد کیا ہو؟ یہی ہے نا. قل ھذہ سبیلی. دیکھو حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں، آیت ہدیہ کر رہا ہوں. رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، ٹھوک بجا کے بلا رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بلا رہا ہوں. انا، میں بلاؤں گا. ومن اتبعنی، اور جو میرا مکمل اتباع کرے وہ بلائے گا. ہر ایرے غیرے کو بلانے کا حق نہیں ہے. پہنچ گئی بات؟ بھائی یہی سے تو میں آگے لے جاؤں گا. انا ومن اتبعنی،
ہدایت کا حق یا میرا ہے یا جو میرا مکمل اتباع کرے، ہدایت کا حق اس کا ہے۔ بھائی توجہات مبذول رہے، میں نے اتباع سمجھ گئے، پیچھے چلنا، بھائی توجہ رہے، اتباع معنی پیچھے چلنا، تو یا تو ہدایت میں کروں گا اور میرے بعد ہدایت کرے گا جو میرے پیچھے چلے، مکمل زندگی میرے پیچھے چلتا رہے، اسے کہتے ہیں اتباع کرنا۔ میں نے حیات الحیوان دمیری میں ایک جملہ دیکھا تھا، علامہ دمیری عالم اسلام کے بڑے محقق ہیں، ان کی کتاب ہے حیات الحیوان، جانوروں کی زندگیوں پر حدیثیں جمع کی انہوں نے۔ نبی کی نگاہ دیکھ رہے ہو، ہر جانور کے سلسلے میں نبی اکرم کی زبان مطہر سے جو حدیثیں آئی ہیں انہوں نے چیپٹر وائز جمع کر دیا ہے، ہاتھی کے سلسلے میں، گائے کے سلسلے میں، بھینس کے سلسلے میں، اونٹ کے سلسلے میں، اونٹنی کے سلسلے میں روایتیں جمع کی ہیں۔ علامہ دمیری کی اس کتاب میں حیات الحیوان میں میں اونٹ کا چیپٹر پڑھ رہا تھا، تو جب میں پڑھتے پڑھتے اونٹنی پہ پہنچا تو علامہ دمیری نے لکھا، بھائی توجہات مبذول ہیں، علامہ دمیری نے لکھا کہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے میں دوہرا ربط ہے۔ اگر اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ جا رہا ہو اور وہ رک جائے کسی سبب سے تو ماں اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک وہ بچہ اس کے پاس نہ آ جائے، اور اگر اونٹنی کو علم نہ ہو وہ نکل جائے اور تم بچے کو پکڑ لو تو وہ اچھل کر کود کر جان کو چھوڑا کر بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا۔ سن لیا تم نے، دوہرا رشتہ ہے نا، ماں رک کے پکار لیتی ہے اور اگر ماں نہ دیکھ سکے تو بچہ کود کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے ذاتی تجربہ کیا، خواجہ کمیر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کراچی سے لاہور آ رہا تھا اور راستے میں ایک ریوڑا تھا اونٹوں کا، ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا، یہ بھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان چرواہوں سے کہا کہ بھئی یہ بچہ میرے قریب لاؤ، گاڑی روک لی، قریب لاؤ، وہ گئے، انہوں نے بچے کو پکڑا، مادہ تھا دور چلی گئی تھی، یہ ذاتی گواہ ہے، خواجہ صاحب گواہ ہے اور میں جو بیان کر رہا ہوں خود میں گواہ ہوں۔ بچے کو پکڑا اور چاہا کہ وہ کار کے پاس لائیں، بچہ اکڑ کے اسی مقام پہ کھڑا ہو گیا اور ماں دور کھڑی ہو گئی۔ اس نے، چرواہے نے اپنی زبان میں کہا یہ مر جائے گا مگر ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، اگر آنا ہے تو بچے کے پاس آ جائے، بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، مر جائے گا مگر نہیں آئے گا۔ بھئی یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے علی کا وہ جملہ یاد آ گیا، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اپنے محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ پہنچ رہی ہے میرے علی؟ نہج البلاغہ میں یہ جملہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں بچپنے میں اپنے نبی کے پیچھے ویسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ مکمل اتباع کس نے کیا؟ اور آیت سورہ یوسف کی کیا تھی کہ جو مکمل اتباع کرے اسے اپنا جانشین بنا دے، اسے حق ہدایت دے دے۔ بھائی کنکلوڈ کرنا، بڑے نازک مرحلے ہیں اور آج میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو روکوں فقط آیات پر، لیکن روکے رہنا، اگر مجھے اپنی گفتگو پر اعتماد نہیں ہے، اپنی خطابت پر، اپنے الفاظ پر اعتماد نہیں، لیکن تمہاری فہم و فکر پر اعتماد ہے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے، اور اگر یہ مسئلہ پہنچ گیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آیت نے کیا کہا؟ جو نبی کا مکمل اتباع کرے ہدایت کا حق اس کا ہے، اور علی نے کہا، بھائی توجہ رہے، علی نے کہا کہ میں ہوں مکمل اتباع کرنے والا۔ چلو نہ مانو تھوڑی دیر کے لیے علی کا قول، اس لیے کہ تم علی کی ہر بات تو مانتے نہیں ہو۔ یہ جملہ پہنچ گیا؟ اگر پہنچا ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بھئی ہم تو وہ ہیں کہ علی کی ہر بات مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ تم تو علی کی ہر بات نہیں مانتے، تو مخاطب تم ہو، مراد کچھ اور ہے۔ تو
نہ مانو علی کی بات لیکن اللہ کی بات تو مانو گے نا. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو تم نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی, اور اگر وہ آیت پہنچ گئی تو اب یہاں سے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. وَأَنذِرْ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن کا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب, بھائی توجہ رہے, حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا, اور بلانے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دے. وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنین میں سے جو تیری مکمل پیروی کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے, میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے, اور جا کے دیکھ لو مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا ہے, یعنی وغفظ جھکا دے, جناح کا اپنے کندھوں کو, لمن اتبعک من المومنین مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. تو جو بھائی توجہ رہے, مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. طے ہو گئی نا بات, طے ہو گئی. پھر سننا, جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے, تو تاریخ سے نہ پوچھنا. میدان مکہ میں علی کو بت توڑتے